آج ہم ایک کافی حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک سامع کی طرف سے کچھ تفصیلات ملی ہیں ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ جی 18 سالہ تعلق ہے اور اس میں مبینہ طور پر شدید ظلم، مار پیٹ اور مالی حقوق کی ادائیگی بالکل نہیں ہو رہی، جی بلکہ اب تو شوہر نے خرچ دینا بھی مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ جی یہ صورتحال تو واقعی تشویشناک ہے، اور یہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں میاں بیوی کے حقوق و فرائض کو سمجھنے کی طرف لاتی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ ایسے مشکل حالات میں کیا شرعی راستے، کیا حل موجود ہیں۔ بالکل، تو آئیے ذرا ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تفصیلات تو جیسا میں نے کہا کافی پریشان کن ہیں۔ 18 سال سے یہ سب چل رہا ہے۔ 18 سال؟ ہم جی مبینہ طور پر مار پیٹ سے چہرہ تک بگاڑ دیا گیا، بات بات پر طلاق کی دھمکی، اور اب تو نامن و نفقہ مکمل بند۔ بچے بھی شامل ہیں۔ شوہر باہر رہتے ہیں سعودی عرب میں، اور چھٹی پر آ کر بھی رویہ سنا ہے ویسے ہی رہتا ہے، مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ جی جی یہ عزت کا جو تصور ہے نا، خیر اس پر بعد میں آتے ہیں، پہلے ذرا بنیادی بات سمجھ لیں۔ دیکھیں، اسلام میں نکاح صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہے۔ قرآن نے اسے میثاق غلیظ پختہ عہد کہا ہے۔ صحیح۔ اس معاہدے میں دونوں کے حقوق ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ بیوی پر شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت ہے، تو شوہر پر کیا ہے؟ شوہر پر لازم ہے بیوی کا نان و نفقہ، کھانا پینا، کپڑا، رہائش، علاج، اس کی حیثیت کے مطابق۔ جی پھر اس کی عزت کا خیال رکھنا، اور سب سے بڑھ کر حسن سلوک، اچھا برتاؤ۔ ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنا یہ صرف کوئی اخلاقی کمزوری نہیں، یہ باقاعدہ شرعی گناہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ جو صورتحال بیان ہوئی ہے، مار پیٹ، گالم گلوچ، خرچہ بند کرنا، یہ سب اسلام میں تشدد کی، خاص طور پر بیوی پر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں، قطعاً نہیں، اور مالی ضروریات پوری نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دینے کا پابند ہے۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو اس بارے میں بالکل واضح ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، جی سنا ہے۔ اور فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ جو اپنی عورتوں سے اچھا سلوک کرے۔ تو حسن سلوک تو دین کا بنیادی حصہ ہے۔ بالکل۔ تو اب اس روشنی میں اس خاتون کے لیے اور ان کے شوہر کے لیے کیا راستہ ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ صرف صبر؟ نہیں، صرف صبر نہیں۔ دیکھیں، شوہر کے لیے تو پہلا قدم یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے رویے پر غور کرے، اللہ سے توبہ کرے، بیوی سے معافی مانگے، اور سارے حقوق، خاص طور پر نان و نفقہ، فوراً ادا کرنا شروع کرے۔ یہ اس پر فرض ہے۔ بیوی کی طرف سے بھی کوشش ہونی چاہیے، حکمت سے، صبر سے۔ اگر ممکن ہو تو خاندان کے بزرگوں کو شامل کر کے گھر بچانے کی کوشش کرے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ اس کیس میں لگتا ہے 18 سال سے ظلم ہو رہا ہو اور شوہر بدلنے کو تیار ہی نہ ہو، تب کیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، گھر بچانے کی کوشش اپنی جگہ، لیکن ظلم سہتے رہنا یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ اگر شوہر ظالم ہو، حقوق ادا نہ کرے، تشدد کرے، اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے، جی تو وہ اس رشتے کو ختم کر سکتی ہے۔ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، یا عدالت کے ذریعے نکاح فسخ کروا سکتی ہے۔ یہ اس کا شرعی حق ہے۔ ظلم برداشت کرنا لازم نہیں ہے۔ صحیح، یعنی علیحدگی کا حق موجود ہے اگر حالات ایسے ہوں۔ بالکل موجود ہے، اور بعض حالات میں تو یہی بہتر راستہ ہوتا ہے۔ ساتھ دیں، خاص طور پر جب وہ مظلوم ہو۔ اسے معاشرتی دباؤ یا لوگ کیا کہیں گے کے ڈر سے ظالم کے حوالے کر دینا یا تنہا چھوڑ دینا، یہ شرعاً بہت غلط ہے۔ قرآن تو کہتا ہے انصاف پر قائم رہو، چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کا فرض ہے کہ وہ بیٹی کی مدد کریں، اسے سہارا دیں، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ازدواجی رشتے میں حقوق، احترام اور اچھے سلوک پر بہت زور دیتا ہے۔ جی بالکل۔ تعلق بچانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے، تشدد ہو، بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں اور اسلام نہ ہو سکے تو عورت کے پاس اس بوجھ سے نکلنے کا علیحدگی کا شرعی حق ہے۔ صحیح۔ اور خاندان، خاص طور پر والدین، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں،
اور یہ پوری صورتحال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ جو معاشرے میں عزت کے غلط تصورات ہیں ان کا افراد کے خاص طور پر خواتین کے بنیادی شرعی حقوق اور ان کی حفاظت سے کیا تعلق ہے. ہمیں اس توازن کو سمجھنا ہوگا. بالکل، یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر ہم